بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر زمین سے پیٹرول نکالنے کی بات کی جائے تو پیٹرول زمین کے نیچے لاکھوں سال پہلے دفن مردہ پودوں اور جانوروں کی ڈیکمپوزیشن سے بنتا ہے۔ دوستو، ڈیکمپوزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں جب کوئی جانور مرتا ہے اور وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مانا جاتا ہے کہ زمین پر موجود زندہ پودے اور جانور جو لاکھوں سال پہلے مر گئے تھے، ان کے جسم مٹی اور ریت کے نیچے دفن ہو گئے، اور بہت زیادہ پریشر، ٹیمپریچر، بیکٹیریا کے اثر کی وجہ سے اور ہوا کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان پر ڈیکمپوزیشن کا عمل شروع ہو گیا، یعنی ان کے جسم گلنا سڑنا شروع ہو گئے۔ اسی پروسیس کو ڈیکمپوزیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیکمپوزیشن کے اس عمل کو مکمل ہونے میں لاکھوں سال لگے، اور اسی دوران جو پودے اور جانور زمین میں دفن تھے وہ تھک کروڈ آئل میں بدل گئے۔ سامعین، یاد رہے کہ پیٹرول ہلکا اور پانی میں انسولوبل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پانی کے اندر مکس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے پیٹرول زمین کی سطح کے اوپر تیرتا ہے۔ دوستو، قشر ارض میں جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں کنویں کھود کر پیٹرول حاصل کیا جاتا ہے۔ جب چٹانوں میں سے کنواں کھودا جاتا ہے تو سب سے پہلے بہت زیادہ پریشر کے ساتھ نیچرل گیس یعنی قدرتی گیس نکلتی ہے۔ بعض اوقات گیس کے انتہائی تیز پریشر کی وجہ سے کروڈ آئل بھی خود بخود نکل آتا ہے۔ جب گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے تو آئل کو پمپ کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد خام تیل یعنی کروڈ آئل کو ریفائنریز میں صاف کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں کروڈ آئل کے مکسچر کو کئی مفید پروڈکٹس میں الگ الگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کہلاتا ہے، جس میں ہر پروڈکٹ کے بخارات کو الگ الگ جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کنڈینس یعنی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک فالتو مواد الگ نہ ہو جائے۔ دوستو، اگر اب ہم سمندر سے تیل نکالنے کی بات کریں تو یہ کئی گنا مہنگا عمل ہوتا ہے، جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین مشینری کو سمندر کی گہرائیوں میں بھیجا جاتا ہے، اور اس پروسیس میں سالوں لگ جاتے ہیں اور بلینز آف روپیز کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ یہ مشینز پورے سمندر میں گھومتی رہتی ہیں، اور پھر جہاں ان کو ریڈ سگنل ملتا ہے وہاں آئل ویل ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلے کے بعد وہاں ڈرلنگ کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے، اور یہ ڈرلنگ بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے گھروں میں واٹر پمپ لگانے کے لیے کی جاتی ہے۔ سامعین، فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہونے والی ڈرلنگ جو ہے وہ 100 سے 150 فٹ تک ہوتی ہے، لیکن سمندر میں ہونے والی یہ ڈرلنگ کئی ہزار فٹ تک چلی جاتی ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے بڑے بڑے ممالک سعودی عرب سے تیل درآمد کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں اتنا تیل کیسے دریافت ہوا، اور یہ خطہ کس طرح تیل کی دولت سے مالا مال ہوا۔ اگر تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ایک زمانہ تھا جب سعودیوں کا گزر بسر کھیتی باڑی، غلہ بانی اور ہلکی پھلکی تجارت اور سادہ قسم کی صنعتوں پر تھا، اور ملک کی قومی آمدنی کا 90% بجٹ عمرہ اور حج کی آمدنی پر چلتا تھا۔ لیکن جب سعودی عرب میں تیل دریافت ہوا تو یہاں کا پورا منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ یہاں نہ سڑکیں تھیں اور نہ ہی جدید طرز کے شہر تھے، نہ ہی یہاں روشنی کا کوئی خاص بندوبست ہوا کرتا تھا، نہ طیارے تھے، نہ ہی گاڑیوں اور بسوں کا کوئی سلسلہ تھا، جبکہ اسکول بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تاہم تیل کی دریافت نے یہاں کا نقشہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔
قصہ کچھ یوں ہے کہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے 29 مئی 1933 کو اسٹینڈرڈ آئل کیلیفورنیا نامی ایک کمپنی کے ساتھ سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا معاہدہ کر لیا، کیونکہ سعودی عرب سے قبل ہی پڑوسی ملک بحرین میں تیل نکل چکا تھا، جس کے بعد سعودی عرب میں تیل کی دریافت کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ اس معاہدے کے بعد 23 ستمبر 1933 سے ماہرین طبقات الارض سعودی عرب پہنچنے لگے اور پھر کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ 7 ماہ بعد 700 میٹر کی کھدائی کے بعد گیس اور تیل کی علامتیں امید افزا شکل میں نظر آنے لگیں، لیکن کھدائی کرنے والی مشینز میں خرابی کے باعث کنواں بند کرنا پڑ گیا۔ اس کے بعد ایک سے زیادہ مقامات پر تیل کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا اور کئی کنویں کھودے گئے، کہیں کم تو کہیں زیادہ تیل کے آثار نظر آنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ 1936 کے موسم گرما کی بات ہے کہ جب ایک کنویں میں کھدائی کا آغاز کیا گیا، لیکن اس پر کام کرنے والی ٹیم کو شروع میں ہی بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ صورتحال اس حد تک گمبھیر ہو گئی کہ اسٹینڈرڈ آئل فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے سعودی عرب میں تیل کی تلاش پر مامور انجینئرز فریڈ ڈیوس اور میکس ٹینکی کو سین فرانسسکو طلب کر لیا۔ تیل کی تلاش مہنگی ہوتی جا رہی تھی اور تلاش کرنے والے بھی ہمت ہارنے لگے تھے، لہذا اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے اعلیٰ عہدیداران تلاش کا کام بند کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن اسی دوران سعودی عرب سے سین فرانسسکو ایک ٹیلی گرام آیا جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ دمام میں موجود کنواں نمبر 7 میں پیٹرول کے ذخائر ابلنے لگے ہیں، جہاں سے یومیہ 16 بیرل تیل نکلنے لگا ہے۔ دوستو، چند روز بعد ہی تیل کی پیداوار 4000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی۔ آئندہ 44 برسوں تک دمام کے کنواں نمبر 7 سے تیل کی پیداوار جاری رہی اور 32.5 ملین بیرل تیل نکالنے کے بعد اسے 1982 میں بند کر دیا گیا اور شاہ عبدالعزیز نے اسے بحر الخیر یعنی بابرکت کنویں کا نام دیا۔ دوستو، الغوار آئل فیلڈ دنیا میں سب سے بڑی آئل فیلڈ مانی جاتی ہے، جس میں 28 اپریل 1939 کو پہلی بار سعودی عرب سے تیل جہاز پر لوڈ کر کے باہر بھیجا گیا، لیکن پھر دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں جہاز کے ذریعے تیل کی ترسیل کا کام معطل ہو گیا اور 1947 تک تعطل کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ کیونکہ گاڑیوں کے فاصل پرزے حاصل کرنے ناممکن تھے، اس لیے مجبوراً تیل کی ترسیل کے لیے اونٹوں کا سہارا بھی لیا گیا۔ 31 جنوری 1944 کو عربین ارامکو آئل کمپنی کا نام تبدیل کر کے سعودی ارامکو رکھ دیا گیا، جس کا مقصد تیل پیدا کرنے والی ریاست کے نام کو دنیا میں اجاگر کرنا تھا، اور اب ارامکو کمپنی تیل کی مصنوعات میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے، جو روزانہ 1 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل نکال رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 116 آئل اینڈ گیس فیلڈز بھی دریافت کر چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں تیل کے سب سے پہلے کنویں کی دریافت میں خمیس بن رمسان کا نام تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ ان کی نشاندہی پر ہی دمام کے اس کنویں کی کھدائی شروع کی گئی تھی، جسے بانی مملکت نے خیر و برکت والے کنویں کا نام دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارامکو نے مشرقی ریجن کی ایک آئل فیلڈ اور ارامکو کے ایک دیو ہیکل آئل ٹینکر کو ان کے نام سے منسوب کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی صورت میں مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔